بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت ایک شعر کہا ہے، اے وہ ہر شخص میں جو ڈھونڈ رہے تھے انجم، اے وہ ہر شخص میں جو ڈھونڈ رہے تھے انجم، آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے۔ یعنی دوسروں میں تو ہر کسی کو برائیاں نظر آتی ہیں، لیکن اگر ان کو اپنی برائی بتا دی جائے تو پھر جو ہے لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ تو میں نے پچھلے دنوں ایک ویلاگ کیا تھا جس کا عنوان تھا کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ووٹ دینا ناجائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں آپ سے کوئی ووٹ مانگ رہا ہوں، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے قرآن و حدیث سے کچھ جو ہے آرگومنٹ دیے تھے، اور میں چونکہ مفتی تو ہوں نہیں، تو میری بات تو ظاہر ہے وہ یعنی بہت سارے جو ہے وہ ہلکے بڑی ایزیلی ریجیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن کل پرسوں جو ہے انڈیا کے ایک بہت ہی مشہور عالم الدین جناب مولانا سید سلمان ندوی نے جو ہے وہ پاکستان کے حالات پر گفتگو کی ہے، اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ میری باتوں کو انہوں نے انڈورس کیا ہے۔ تو مجھے بڑا کانفیڈنس ملا، اور میں نے کہا کہ چلے میں جو ہے ان کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں۔ تو ان کا جو ہے بیسیکلی انہوں نے بہت سخت باتیں کی ہیں، اور ہم جو ہے وہ باتیں تو نہیں کر سکتے، لیکن میں ڈسکرپشن میں ان کا لنک دے دوں گا، آپ ذرا جو ہے وہ لنک اوپن کر کے تو وہ سن لیجئے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اچھا، میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا سافن کر کے ان کا جو ہے وہ جو مدعا تھا اس کو میں سمرائز کرنے کی کوشش کروں گا۔ جناب، سب سے پہلے تو وہ پاکستانی قوم کو آئینہ دکھاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اور یقیناً جب کسی کو آپ آئینہ دکھاتے ہیں یا کسی کو ان کا جو ہے وہ چہرے کا جو برا پہلو ہوتا ہے وہ دکھایا جاتا ہے تو اکثر لوگ جو ہے وہ برا منا جاتے ہیں، اور خاص کر جو طاقت کے حلقے ہوتے ہیں ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تو جناب مولانا سید سلمان ندوی صاحب جو ہیں وہ سب سے پہلے تو وہ پناہ مانگتے ہیں اپنی گفتگو میں، وہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، شیطان سے، تمام شیطانی قوتوں سے، طاغوت کی قوتوں سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ جو بات کریں وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ اچھا، اس کے بعد پھر وہ پاکستانی قوم کو بالعموم اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بالخصوص ایڈریس کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی فیسیلیٹیٹر ہے، اور وہ طاغوت کی جو قوتیں ہیں، جو صلیبی اور صہیونی قوتیں ہیں، ان کے اشاروں پہ ناچ رہی ہے، اور وہ حوالہ جو ہے اس کا سائفر کا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سائفر بیسیکلی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ جو سائفر ہے بیسیکلی یہ ایک ردی کا ٹکڑا ہے جس میں یعنی طاغوتی اور شیطانی قوتوں نے جو ہے اس وقت کے وزیر اعظم کو دھمکی دی ہے، اور اس کو جو ہے اس سائفر کے ٹکڑے کے اوپر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو جانوروں کی غلاظت ہے وہ پھینکنی چاہیے، اور پاکستانی قوم کو اس پر تھوکنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ شخص جو ان طاغوتی قوتوں کو للکار رہا تھا اور ان کے خلاف اس نے علم جہاد بلند کیا ہوا تھا، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اس بندے کو اقتدار سے اتار دیا اور سائفر کے کیس میں اس کو سزا دے دی۔ تو وہ بیسیکلی اس بات پر جو ہے وہ یعنی عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہا تھا انڈائریکٹلی۔ اچھا، پھر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو قوتیں ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، جس میں یعنی پی ڈی ایم کا نام لیے بغیر وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو اقتدار سے اتارا ہے، بیسیکلی یہ جو ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں، اور انہوں نے جو ہے یعنی اس ایجنٹی کا رول پلے کرتے ہوئے ایک ایسے شخص کو اقتدار سے ہٹایا ہے جو کہ ان قوتوں کو، ان باطل قوتوں کو للکار رہا تھا۔ اچھا، پھر وہ دوسری بات یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا اور جس طریقے سے جو ہے اس کو ایک ڈرامہ پورٹرے کیا گیا، تو کہتے ہیں یہ بھی جو ہے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی سازش کے تحت جو ہے یہ سب کچھ ہوا، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے جو اس وقت کے لوگ جو اقتدار میں تھے انہوں نے مل کے یہ سب ڈرامہ رچایا، اور اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو پولیس ہے
پاکستانی پولیس اس نے بھیڑیوں کا جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے، جس طریقے سے جو ہے انہوں نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا. اور ججوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ججوں نے جو ہے لومڑیوں کا کردار ادا کیا ہے، کہ جس مکاری اور چلاکی کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے عمران خان کو سزائیں دی ہیں، اور کچھ ججوں کے انہوں نے نام بھی لیے ہیں. اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس بات پہ یعنی وہ سیخ پات ہے کہ یہ جو ہے سب صہیونی اور صلیبی جو ہے قوتوں کے اشارے پہ ناچ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے یہ یعنی ان کے ساتھ مل کے، ان بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کے اپنے ملک کے ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف جو ہے وہ یعنی لڑ رہے ہیں. پھر انہوں نے جو ہے پاکستانی قوم کے لیے ایک خاص پیغام دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی قوم کا یہ فرض ہے کہ وہ جو ہے یہ جو بین الاقوامی قوتوں کے ایجنٹ ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور عمران خان صاحب کا ساتھ دیں. یعنی انہوں نے الیکشن کی بات تو نہیں کی ہے کہ آپ ووٹ ان کو ڈالیں، لیکن ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے ملک کے اندر اگر جو ہیں یہ جو غیر ملکی طاقتیں ہیں یا جو طاغوت کی طاقتیں ہیں ان کے جو ایجنٹ ہیں، یعنی پی ٹی ایم کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے کہ وہ لوگ جب آپ کے ملک کے موجود ہیں، آپ کے ملک کے اندر موجود ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ اپنے ملک سے ان کو ختم کریں نا. جب ملک سے ختم کریں گے تو پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ جناب ان کے خلاف جو ہے جہاد کر سکیں گے، ان کے خلاف لڑ سکیں گے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، اگر آپ نے جو ہے ان صہیونی اور صلیبی ایجنٹوں کے خلاف جہاد نہ کی، تو انہوں نے جو ہے وارننگ دی ہے پاکستانی قوم کو کہ آپ کے خلاف جو ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب آئے گا. تو اس لیے جو ہے اگر آپ نے اس اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو آپ نے ان باطل قوتوں کا جو ہے وہ ہرگز ساتھ نہیں دینا ہے، اور عمران خان صاحب کا ساتھ دے کے ان باطل قوتوں کا آپ نے اپنے ملک سے خاتمہ کرنا ہے. اچھا، بہت ساری باتیں جو ہیں اگر آپ جو ہے میڈیا دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتی ہیں کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ باطل قوت ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ نجم سیٹھی کی جو وائف ہیں جگنو محسن، انہوں نے بڑا انکشاف کیا ہے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جناب یہ آئی ایم ایف سے جو شہباز شریف گورنمنٹ کے دوران جو آئی ایم ایف سے جو پیسہ آیا تھا، اس میں تقریباً قومی اسمبلی کے ہر رکن کو، ہر ممبر کو جو ہے وہ 1 ارب روپیہ دیا گیا. یعنی وہ رقم جو کہ آئی ایم ایف سے ہمیں آتی ہے، وہ تو بیسیکلی جو ہے وہ یا قرضوں کا جو ہے وہ ہم نے سود ادا کرنا ہوتا ہے یا ملک میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ 1 ارب تو جو ہے وہ ان لوگوں کو دیا جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ان کا ساتھ دیا، تاکہ وہ اگلے الیکشن جیت کر جو ہے وہ دوبارہ واپس آ جائیں. اور 10 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پاکستانی میڈیا پہ خرچ ہوا تاکہ وہ اپنا منہ بند رکھیں. تو اس سے جو ہے وہ جو مولانا صاحب ہیں ان کی باتوں میں بہت زیادہ وزن ہے، اور وہ لگتا ہے کہ وہ کافی جو ہے وہ درست باتیں کر رہے ہیں، اگرچہ وہ باتیں بڑی سخت ہیں. اور ممکن ہے کہ وہ آپ جب باتیں سنیں گے تو آپ کو حیرانگی بھی ہوگی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ بین الاقوامی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ یعنی دلیری کے ساتھ جو ہے وہ یعنی یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. تو بس اب یہ ہے کہ جناب الیکشن میں تقریباً 48 گھنٹے رہ گئے ہیں. آپ کی مرضی ہے، آپ جسے چاہیں ووٹ دیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے پاکستان میں رہنا ہے، ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہم اگر آئے بھی تو ظاہر ہے یہ تقریباً 27-28 سال باہر گزر گئے ہیں. انشاءاللہ جو باقی کی زندگی ہے وہ بھی گزر جائے گی، لیکن ظاہر ہے ہمارا ملک ہے تو ہمیں تکلیف ضرور ہوتی ہے. تو آپ کی مرضی، آپ جس کو مرضی ووٹ دیں. لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر آپ نے اس الیکشن میں جو ہے عمران خان صاحب کو ووٹ نہ دیا تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہے حالات آپ کے بہتر نہیں ہو سکتے ہیں. حالات جو ہے وہ پہلے سے زیادہ خراب ہوں گے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ پچھلے 16 مہینے میں آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ لوگ بیسیکلی آتے ہیں، باریاں لگاتے ہیں، لوٹ مار کر کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور عوام کو قرضوں کی دلدل میں جو ہے دھکیل کر جاتے ہیں. اور آپ کے ایئرپورٹ، آپ کے موٹر ویز، آپ کے جتنے جو اہم ادارے ہیں وہ سب جو ہے انہوں نے گروی رکھوائے ہوئے ہیں. اور یہ الیکشن جو ہے بیسیکلی کوئی ووٹ کا مسئلہ نہیں ہے کہ جناب ووٹ اس کو دے دیں اس کو دے دیں، کیا فرق پڑتا ہے. اس الیکشن میں بہت فرق پڑتا ہے. اس الیکشن میں جو ہے یا آپ عمران خان صاحب کو ووٹ دیں گے اور یا پھر ان طاغوتی قوتوں کو ووٹ دیں گے، تو جو بھی اقتدار میں آئے گا ظاہر ہے اس سے پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے.
تو بس یہ میسیج آپ کو دینا تھا. تو گزارش یہی ہے آپ سے کہ آپ جناب یہ جو مولانا سید سلمان ندوی صاحب ہیں ان کی جو ہے وہ باتیں لنک میں جو ہے ڈسکرپشن میں جو ہے لنک دیا گیا ہے, تو اس میں جا کے تو سن لیجیے گا. تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.